नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है लाहौर ठोकर न्याज बेग पर एंट्री गेट भी जो मेरे अकब पर मौजूद है। हमने लोगों से बात की, लोगों ने काफ़ी शिकायत की, हमने जो ठेकेदार के लोग हैं उससे बात की, लेबर से बात की, काफ़ी ज़्यादा सवालात थे जिनके जवाबात देना जो है वो एलडीए की जिम्मेदारी थी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और उनके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं रियाज कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, ये मुझे जवाब देंगे उन तमाम सवालात का जो लोगों ने हमसे गिले शिकवे भी किए। और सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की तखीर के हवाले से, क्योंकि 2 मरतबा पहले तारीख दी गई लेकिन तखीर मनसूबा जो है तखीर का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर मुझे सबसे पहले थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि पहले इसकी जून जो है ठेकेदार की तरफ से 30 जून दी गई, एलडीए की तरफ से 31 जुलाई कहा गया कि बड़ी ईद के आगे पीछे जो है मनसूबा बन जाएगा। अभी तक मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? 2 दफ़ा डेडलाइन मुकम्मल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई गुजारिश ये है कि एक्चुअली शुरू में ये हुआ कि इसका डिज़ाइन किसी और तरह का था, उसको डिज़ाइन को कुछ रिवाइज़ किया गया जिसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर आई। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो डिले इसमें आप समझते हैं वो इस वजह से आया कि चूँकि वो कोरोना की वजह से 2-3 माह के लिए तो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बंद हो गई, और यहाँ पे भी ज़ाहिर है। और तीसरा मैं ये जो समझता हूँ कि आप अगर मेरे पीछे देखें और ट्रैफिक का बहाव देखें कि कितना ज़्यादा दबाव है इस चौक के ऊपर जब लाहौर में एंट्री के लिए, तो मतलब इस तरह की ट्रैफिक में और इस तरह की साइट के ऊपर मैं तो यकीन माने कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इतनी मुश्किल साइट इन्होंने इतने अच्छे तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है कि इस मुश्किल साइट के ऊपर अभी तक हमें किसी एक्सीडेंट का किसी चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि आगे भी इस तरह का हमें कोई सामना ना आए। आप देखें ना, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको बनाने के लिए हमें जो शटरिंग करनी पड़ी वो काफ़ी मुश्किल उसमें मराहल थे, और उसको शटरिंग को लगाना और खोलना। और फिर सबसे जो अहम बात है कि हमने यहाँ पे एक लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे, चूँकि ये लाहौर की एंट्रेंस है और पूरा मुल्तान रोड और मोटरवे से आप यहीं से एंटर होते हैं, तो 1 सेकंड के लिए भी इस रोड को बंद नहीं किया गया, जो सबसे अहम बात है। नॉर्मली ये होता है कि प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आधी लेन बंद कर दी, आधी खोल दी, तो हम तो यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक करें, क्योंकि यहाँ पे तो दबाव इतना है, लोगों का रश इतना है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक कर दें तो आज भी आप देखें कि हमारे लोग ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक आप देखें कि बिल्कुल रवा दवा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बता दें कि क्या आइडिया, क्या एक्सपेक्टेड डेट, कब तक इसको प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं? अच्छा, इसमें अभी जो मेरी बात भी हुई है और हम इसको सोच भी रहे हैं, इंशाल्लाह हम 6 सितंबर तक उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम इंशाल्लाह 6 सितंबर 2020 को इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। अब इसमें ना मेन हमारा स्ट्रक्चर का काम हो गया, आप देखें इसकी जो कॉलम्स थे वो तैयार हो गए हैं, इसकी छत जो है वो बन गई है। अब इस पे सिर्फ रेनोवेशन का काम है। हमारी क्रेन्स यहाँ पे मौजूद है मौके के ऊपर। दिन के टाइम हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि दिन के टाइम हम यहाँ पे क्रेन लगाना ज़रा मुश्किल होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। तो हमें चूँकि ये टाइम की वजह से और ये जो ट्रैफिक का बहाव है उसको हम मुतासर ना करते हुए थोड़ा सा इसमें डिले आया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है चीज़ें सबूत है। तो 6 सितंबर तक, क्योंकि अब हमारा जो काम है ज़्यादा रेनोवेशन का है, आर्चें यहाँ पे फिक्स होनी है। ये अगर मैं इसका आपको ड्राइंग इसकी दिखा सकूँ तो ये इसमें इस तरह का इसका कोई नक्शा होगा जी, ये आप देखें ज़रा, इसमें ये को आर्चें बनेंगी और इसमें और CNC जाली होगी और इसकी रूफ के ऊपर भी इस तरह ये जाली, ये इसका प्लान है। तो इस तरह का ये होगा सर। अच्छा, मुझे ये बता दें कि 2 दफ़ा जब डेडलाइन दी गई तो तखीर का शिकार हुआ मनसूबा, क्या वजूहात होती हैं? मनसूबे क्यों तखीर का शिकार होते हैं? जब उसमें प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है या कोई और रुकावट आती है? इसमें ये कंस्ट्रक्शन साइट पे एक तो आप कह सकते हैं कि प्लानिंग का भी फॉल्ट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप ये बाबे लाहौर की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बात है। इसमें मैंने आपको फैक्टर्स जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि इसमें एक तो कोरोना का बहुत बड़ा फैक्टर रहा, दूसरा ये ट्रैफिक का है। तो जो दूसरे कोई आपके मंसूबे या प्रोजेक्ट डिले होते हैं उसमें कुछ इस तरह हो जाता है कि टाइम की कैलकुलेशन है, फिर आपका जो वेदर है वो बड़ा अफेक्ट करता है कि जो बारिशों का सीजन है, एनवायरनमेंट चल रहा जो एनवायरनमेंट चल रहा था, क्योंकि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी है कि आपने उसको करना है 40 डेज में या 50 डेज में, तो आप वर्किंग डेज लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्किंग डेज में ये होता है
کہ بعض اوقات کوئی 2 دن یا 3 دن آپ کو بارش مل گئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ 2 دن 4 دن کا معاملہ آپ کا اس طرح بن جاتا ہے. تیسرا اس میں ایک اور میں آج آپ کو آپ کے کیمرے کے حوالے سے بتا سکوں, ایک اس میں فیکٹر اور بھی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتے ہیں فنڈز کی وجہ سے. فنڈز کی وجہ سے فنڈز ایک بہت بڑا فیکٹر بڑا ہے, اہم ایشو ہے یہ. بڑا اہم ایشو ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں جس کے آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, تو وہ بھی ایک تاخیر کا باعث بنتا ہے. لیکن یہاں پہ الحمدللہ ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے. اچھا, فنڈز ہمارے پاس موجود. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو کانٹریکٹ دیا جس ٹھیکیدار کو دیا, صدیق اینڈ کمپنی کو کیا, یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو سیفٹی میجرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کرتے ہوں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے جو جتنی لیبر کام کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی دیکھا, سیفٹی میجرمنٹ پورے نہیں ہیں. جیسے کرونا دن دنوں میں پیک میں تھا تب لوگوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا. اب جو ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں لوگوں نے شوز نہیں پہنے ہوئے, جا کے ایک ہیوی مشینری کام کر رہی ہے یہاں پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کا نقصان کوئی صحت کے حوالے سے ڈسٹربنس ہو سکتی ہے کسی نہ کسی حد تک؟ میں آپ کے ساتھ اس پہ فلی ایگریڈ ہوں. اچھا, اس میں جو دوسرا فیکٹر ہوتا ہے کانٹریکٹر سائٹ اور کلائنٹ انکلوڈنگ کنسلٹنٹ, وہ اپنے لوگوں کو اسکرو ضرور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہیلمٹ بھی دیے جاتے ہیں, ان کو جیکٹس بھی دیے جاتے ہیں, ان کو شوز بھی دیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پہ, چونکہ میں انجینئر ہوں اور سائٹوں پہ میرا کافی آنا جانا رہا, بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو نا مینیج کرنا. کیونکہ ایک ویدر کی کنڈیشن ہمارے یہاں پہ ایسی ہے کہ وہ لوگ شوز تو پہنتے ہیں, لیکن جب کوئی سائٹ سپروائزر یا ہمارا اس کو ہم بولتے ہیں HSC سپروائزر, وہ تھوڑا دائیں بائیں ہوا تو وہ لیبر والے نے کہیں شوز اتار لیے, کہیں سائڈ پہ رکھ لیے. اس طرح کے پرابلم ضرور آتے ہیں. لیبر کی ٹریننگ کا فقدان ہے پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں. چونکہ جو نارملی یہاں پہ ہمارے یہاں پہ لوکل لیبر کا ارینج کیا جاتا ہے نا, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ نارملی یہ جو کانٹریکٹر ہمارے سارے دوست ہیں وہ ڈیلی ویجز ہوتے ہیں. بہت ایک اسپیسیفک لمٹ ان کے پاس ہوتی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے فکس جو لیبر ہے وہ ان کو لے کے آنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ کافی لوگوں نے یہاں پہ جو سائڈ کے لوگ ہیں ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں. شوز کسی نے نہیں پہنے سر. مجھے آپ کے کانٹریکٹر نے بولا کہ ہمارے اسٹور میں شوز اویلیبل ہیں, یہ صاحب موجود ہیں, یہ انہوں نے بولا مجھے. نہیں وہ ہوں گے, لیکن سن لینا, میں اسٹور میں گیا ان کے ساتھ شوز ہی نہیں اویلیبل, تو غلط بیانی انہوں نے پھر کر دی. غلط بیانی ایکچولی نہیں ہوتی, ہمارے مین اسٹور میں شوز پڑے ہیں. سر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں شوز اویلیبل ہے. اب دیکھیں نا, اس میں نے آپ کو جیسے گزارش کی نا, فیکٹر اس میں 2-3 ہوتے ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ LD چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا. بالکل چیک اینڈ بیلنس آپ کا کام چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ہمارا کنسلٹنٹ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. ان کا اپنا HSC کا رپورٹ بھی ٹھیک نہیں دے رہا اعلیٰ افسران کو کہ بھائی ادھر کہا جاتا ہے کہ شوز پہنے ہوئے ہیں, یہاں پہنے نہیں ہوتے. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو جو گزارش کی ہے نا, گزارش یہ ہے کہ شوز اور یہ جو جیکٹس اور ہیلمٹس کا ایشو ہے نا, نارملی میرا اگر آپ ان کا کوئی ریکارڈ چیک کریں, وہ ابھی دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں ایشو کر دی جاتی ہیں لیبر کو. وہ کسی نے جان بوجھ کے گما دیے. سر لیبر کہتی ہے ہمیں شوز دی ہی نہیں گئے. میرے پاس انٹرویو موجود ہے لیبر کے. تو اگلی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے نا جی. اب اس پہ ہم چلے جائیں گے تو ایک لمبی بحث ہے, لیکن ہم آئے بگائے ان کو اسکرو کرتے رہتے ہیں, تنبیہ بھی کرتے ہیں. ہمارے بھی یہاں پہ انجینئرز موجود ہوتے ہیں, PD بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں, چیف انجینئر بھی آتے ہیں, اور ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اس معاملے. اچھا مجھے بتا دیں اب تک کتنی لاگت آ چکی ہے اس منصوبے کے اوپر؟ پہلے کیا پلان تھا اور اب کتنا جب چینجنگ آئی اس میں تو اس میں اخراجات کتنے پڑے؟ پہلے تو تھا کوئی 30 ملینز کے اباؤٹ اس پروڈکٹ کی کاسٹ, لیکن یہ اس کی نا کاسٹ ریوائز ہو گئی کیونکہ وہ اس کے ڈیزائن میں اور اس کی جالیاں اور سارا کچھ اس میں چینج کیا. اب اس کی کوئی 70 ملین کے قریب اس کی کاسٹ, 70 ملین کے قریب کاسٹ ہے. تو یہ جو کاسٹ بڑی ہے یہ اس میں چینجنگ کی وجہ سے بڑی ہے جی یا ہماری کوئی اپنی پلاننگ میں کوتاہی ہے؟ ہماری پلاننگ میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں ہے. جب آپ ایک دیکھیں, پہلے اس کا ڈیزائن کچھ اور تھا, پھر ڈیزائن کو تھوڑا سا ریوائز کیا گیا. جو ہی آپ چیزیں ریوائز کرتے ہیں نا, پھر اس کی ہائٹ جب بڑھائی گئی تو اس میں بہت سارا جو عنصر ہے ہم بولتے ہیں شٹرنگ کا, وہ نہیں تھا. اس کو ایڈ کرنا پڑا ہمیں اس کی چھت اونچی کرنے کے لیے. تو وہ ایک اس کی میجر کاسٹ تھی شٹرنگ کی, جس کی وجہ سے یہ فیکٹر آیا. اب یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ اس کا افتتاح کر دیں گے, اس سے عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ مین تو بیسیکلی یہ لاہور کی بیوٹیفیکیشن ہے. اگر آج آپ یہ کہیں کہ شاہی قلعے سے کیا فائدہ لاہور کو,
تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا جی میرے پاس. اگر آپ کہیں کہ مینار پاکستان، یہ سمبلز ہیں، لاہور کا سمبل ہے، یہ سمبل ہے. سمبل ہے لاہور کا. اور جب لاہور میں کوئی انٹر ہوگا تو پتہ چلے گا جی میں لاہور میں داخل ہوا ہوں. جیسے آج دیکھیں نا ایک سمبل ہے ہمارا لاہور میں، مینار پاکستان ایک سمبل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے الزام بھی لگایا کہ یہاں لیبر کو نقصان پہنچا ہے، ٹریفک حادثات اکا دکا ہوئے ہیں، کوئی بندوں کو جو ہے نقصان پہنچا ہے. یہ الزام تو میں نے سن لیے. اب یہ آپ نے مجھے اصل بات بتانی ہے کہ واقعی ایسا کوئی معاملہ ہوا، ٹریفک کا دباؤ بھی رہا ہے یہاں پہ. آپ دیکھیں نا اس طرح کا کوئی ایسا الحمدللہ کوئی میجر، دیکھیں اب یہ اسٹیل فکسر کام کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ ہتھوڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور اس کی انگلی پہ لگ جاتی ہے تو آپ اس کو بہت بڑا میجر فیکٹر نہیں کہتے. ہونا یہ بھی نہیں چاہیے، لیکن جب ڈیورنگ کام کر رہے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا، میرا نہیں خیال ہمارے کوئی نوٹس میں کوئی بڑا ایسا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہوا ہو یا کسی کی گاڑی کا کوئی مالی نقصان ہوا ہو. اتنی ہیوی یہاں پہ ہم نے شٹرنگ لگائی ہوئی تھی اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ مینیج کیا گیا. اور میں نے تو آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے نا، تو میں تو ہماری جو یہاں پہ ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل پروجیکٹ تھا. اس کو کرنا جو ہے آسان نہیں تھا. یہ ہائٹ آپ دیکھیں، اس کو مینٹین کرنا اور یہاں پہ شٹرنگ لگانا بہت مشکل تھا. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ جو کام چل رہا ہے، جیسے یہ شٹرنگ کی ہوئی ہے ساری، عام لوگوں کو کیا میسیج دیتے ہیں آپ کہ وہ انتظار کر لیں، برداشت کریں، کیا کریں؟ بالکل لوگ غصے میں ہیں، عوام انہیں غصے کا اظہار کیا ہے. میں آپ کے کیمرے کے حوالے سے کہ یہ انہی کی بہتری کے لیے، لاہور کی خوبصورتی کے لیے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں. یہ الحمدللہ اب شاید کو آگے 10-15 دنوں کی بات ہے. میں لاہوریوں نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹ ہیں اس پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. لاہوری بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں اور میرا نہیں خیال یہاں موقع کے اوپر کسی نے سائٹ پہ کیا بھی ہے ہو. اور میں آپ کے کیمرے کے حوالے سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. آپ معذرت کرتے ہیں یا ایل ڈی اے کی طرف سے سر آپ دیکھیں نا، میں اگر معذرت کرتا ہوں تو میں بینگ ایل ڈی اے معذرت کرتا ہوں. نہیں دیکھیں، میں آج اگر ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں ایل ڈی اے کا کر رہا ہوں. بے شک اگر کسی بندے کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہے تو میں بینگ ایل ڈی اے ممبر گورننگ باڈی میں معذرت خواہ بھی ہوں ان سے کہ یہ، لیکن ان کی خوبصورتی کے لیے، لاہور کے ایک نکھار کے لیے ایک پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب وہ لاہور انٹر ہوں گے تو ان کی آنکھوں کے ایک بڑی خوبصورت چیز اوپر درود پاک لکھا ہوگا تو بڑا خوبصورت ایک ماشاءاللہ میسج جائے گا. اس کو آفیشیلی نام باب لاہور کہا گیا ہے، جیسے باب ملتان بھی ہے اور دیگر شہروں سے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا شکریہ. آپ نے سنا ناظرین، ایل ڈی اے کے جو گورنر باڈی کے ممبر ہیں عامر ریاض قریشی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو شہریوں سے معذرت کی انہوں نے کہ اگر لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، لوگ رش میں تاخیر کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. دوسرا، منصوبے میں ایک نئی جو ہے وہ ہمیں ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، 6 ستمبر 2020 کی جو ہے ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ 6 ستمبر کو تمام شٹرنگ یہاں سے اکوپمنٹ جو ہے اتر جائے گا، یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اور عام لوگوں کے لیے خوبصورتی کا یہ لاہور کا انٹری گیٹ جو دروازہ ہے یہ سامنے نمودار ہوگا. اور خاص طور پہ جو لاہور میں آنے والے دیگر شہروں کے جو مسافر ہیں، جو دیگر شہری ہیں، ان کی خوبصورتی کے لیے کہا گیا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا. لاہور میں 2 ہی پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اس کا 2 مرتبہ منصوبہ یہ تاخیر کا شکار ہوا، لیکن اب یہ 6 ستمبر تاریخ دے دی گئی ہے. 6 ستمبر کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس کا افتتاح ہوتا ہے یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی دیر باقی ہے. اپنے میزبان زبیر سے دلوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.